جس نے تزکیہ نفس کیا وہ فلاح پا گیا. تو ہمیں دل کی بڑی فکر کرنی چاہیے. حدیث پاک میں اللہ کے محبوب دانائے غیوب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو لوہے کو زنگ لگتا ہے جس طریقے سے اس طرح دل پر بھی زنگ لگ جاتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے ایک چیز ہے اور دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے. تو کثرت سے اللہ کا ذکر کریں, اس کے ذکر سے غافل نہ ہوں, جتنا ہو سکے اپنا وقت اللہ کے ذکر میں گزاریں. اور اللہ ہو یہ ہو کی ضربیں دل پہ لگائیں, قلب پہ لگائیں, تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ شیشے کی دھندلاڑ جو ہے وہ ختم ہوگی اور دل کا شیشہ صاف ہوگا, شفاف ہوگا. پھر اس کے اندر سورج نظر آئے گا. پھر اس شیشے کو توڑنے کی ضرورت ہے. یہ بات میں نے اب نہیں کر دی تھوڑی سی. شیشہ جب صاف ہو جائے تو پھر اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. یہ توڑنے کی ضرورت کیوں ہے, اس کو ہم اقبال کے شعر سے سمجھتے ہیں. اقبال فرماتے ہیں کہ یوں بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, ہو شکستہ تر تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ایک شیشے کے اندر اگر سورج سامنے ہے تو ایک ہی سورج نظر آئے گا, لیکن اسی شیشے کو اگر توڑ دیا جائے, چور چور کر دیا جائے, تو ہر کرسیوں کے اندر سورج نظر آئے گا. ہزارہ ہو جائیں گے الحمدللہ. تو یہ ہوتا ہے دل کو توڑنا, دنیا سے اپنے آپ کو توڑ دینا اور اللہ اس کے رسول کی محبت میں غرق ہو جانا. جب وہ کیفیت آ جاتی ہے تو پھر نظر آتی ہے برکتیں کیا ہوتی ہیں, نورانیت کیا ہوتی ہے, رمضان کیا ہے. میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کو اگر معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرے کہ کاش پورا سال رمضان ہو. بے شک بھائی صاحب, اس میں کوئی شک نہیں. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نہ صرف روزے رکھیں بلکہ روزے کے فلسفے کو پہچانیں, اس کی حقیقت کو جانیں کہ روزہ ہے کیا. تو یہ ہماری کچھ کمزوریاں تھیں جس کا میں نے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سامعین کو, آپ کو تمام کو عمر کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت مشکور ہوں آپ کا, بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے اس لائق سمجھا اور مجھے آپ کے پروگرام میں آنے کی آپ نے دعوت دے کر عزت بخشی. اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. آمین آمین. بھائی صاحب اتنی خوبصورت باتیں اپنے تمام سامعین کرام کی نظر کی ہیں, اور یقین کیجئے کہ روزہ صرف بھوک اور افلاس کا نام نہیں ہے کہ بس بھوک, سارا دن بھوک ہم نے برداشت کی اور اس میں ہم نے نہ تو نماز پڑھی نہ قرآن پڑھا. اور جبکہ رمضان المبارک ہمیں ایک نور عطا ہوا ہے اور قرآن دوسرا نور عطا ہوا ہے. تو جب ہمیں ایک روزے کا ہی نہیں پتہ, ایک نور تو یہ ہے, تو دوسرا جو ہے قرآن, تو اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو ہم کیا حاصل کریں گے. سبحان اللہ, آپ نے بہت خوبصورتی سے بات جو ہے ہمارے دلوں تک پہنچائی. اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا کرے کہ ہم اسے سمجھ بھی سکیں. تو بھائی صاحب ایک اور جو ہے وہ کلام ہمیں سنائیے اور اس کے بعد ہم آپ کو بھی اجازت دے دیں گے, اور وقت بھی ہمارے پاس بہت کم ہے. جی ہمارا بھی نماز کا وقت ہونے والا ہے. جی اذانیں ہو چکی ہیں, اذانیں ہو چکی. مختصر طور پر کلام پیش کر کے ایک پیر مہر علی شاہ گولر شریف کا جو ہے کلام آج سکھ متران دی. جی بہت خوبصورت کلام ہے. آج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایاں کیوں جھڑیاں مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں ہن مد بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایس صورت نو میں
شان تو شانہ تب بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں. سبحان اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے ان بزرگان دین پر، سید پیر مہر علی شاہ صاحب، اعلیٰ حضرت اور تمام ہمارے علماء کرام، بالخصوص میرے پیر و مرشد حضرت علامہ الحافظ القاری الحاجی مفتی محمد فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جبار رحمت میں خاص جگہ عطا فرمائے، ان کی درجات کو بلند فرمائے. آمین. اور بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، آج آپ نے ہمیں جو اتنا سارا وقت دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی آواز میں، آپ کے ایمان میں، آپ کے عمل میں بہت زیادہ برکتیں جو ہے وہ عطا کرے آپ کو، اور بہت توفیقات عطا کرے. اور اللہ تعالیٰ آپ دلوں کو جو سیراب کر رہی ہے نا، یہ بہت بڑی آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا بہت کرم آپ کو عطا ہوا ہے کہ دلوں کو تازگی اور روحوں کو جو جلا مل رہی ہے. سبحان اللہ. اور ایسے ہی انشاءاللہ پھر زندگی نے وفا کی تو آپ کو پھر کبھی ہم لیں گے آن ایئر اور ملاقات بھی ہوگی آپ سے. تو بھائی صاحب بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. جی خدا حافظ. سامعین کرام، ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے جناب اویس رضا قادری صاحب، اور بہت خوبصورت کلام سے انہوں نے ہمیں نوازا. تو بہت دیر تک ہم کمرشل بریک نہیں لگا پائیے. آئیے ہم اب کمرشل بریک جو ہے اس کا وقت ہوا جاتا ہے، اس کے بعد سامعین ناز آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتی. دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا. السلام علیکم سامعین کرام، سامعین ناز آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور ماشاءاللہ آج آپ نے اویس رضا قادری صاحب کو جو ہے وہ لائیو آن ایئر سنا، اور ماشاءاللہ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم ہے. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز تو خوبصورت دی ہی ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دل عطا کیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو سمو دیا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے تو بلا شبہ وہ اتنے ہی منور ہو جاتے ہیں، اور یہ روشنی پورے جہان کو وہ جو ہے منور کرنے لگتی ہے. اور دیکھ لیجئے کہ جو عاشق رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے، تو جب وہ اس خوبصورت عطا کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ دلوں کو تازگی اور روحوں کو جلا عطا ہوتی ہے. تو سبحان اللہ، آج ہم نے اویس بھائی کو سنا اور بہت دل خوش ہوا، اور ان کا شکریہ تو ادا ہم کیسے کر پائیں. یقین کیجئے اب بھی تک تشنگی باقی ہے کہ بہت سارے کلام انہوں نے پڑھے ہوئے ہیں. ایک پروگرام میں 1 گھنٹے کے اندر ہم ان سے اتنا کچھ کیسے سن سکتے تھے. تو ابھی بھی اتنے سارے کلام جو ہیں وہ مجھے یاد آ رہے ہیں، مجھے کچھ یاد بھی تھے
لیکن پھر بھی جو بھی انہوں نے سنایا الحمدللہ. اور میں امید کرتی ہوں سامعین کرام کہ آپ کو اویس بھائی کہ آج ہمارے یہاں پہ آن ایئر آنے پر اور پڑھنے پر بہت آپ کو اچھا لگا ہوگا, اور ہمیں فیڈ بیک بھی چاہیے ہوگی, تو آپ ضرور تعاون کیا کریں, فون ضرور کیا کریں. اور سامعین کرام اب ہمارے پاس وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ منڈے کو آپ تمام سامعین کرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے, اور ہمارے ساتھ مہمان ہوں گی حوریہ رفیق قادری, پاکستان کراچی سے ہم ان کو لیں گے, اور بھائی صاحب کو بھی ہم نے پاکستان کراچی سے لیا تھا ابھی. تو سامعین کرام انشاءاللہ العزیز حوریہ رفیق قادری جو بہت خوبصورت پڑھتی ہیں, بہت اچھی نعت خوان ہیں, ان کو ہم جو ہیں لائیو آن ایئر لیں گے انشاءاللہ منڈے کے روز. اور آپ سب جو ہے وہ ضرور سنیے گا. ٹیوزڈے کو ہم بیان کے لیے باجی صاحبہ ام سہج شمیم علی کو شیفیلڈ سے لیتے ہیں. انشاءاللہ ان سے بھی بات ہوگی, بیان وہ آپ سے کریں گی اور ہم ان سے سوالات بھی کریں گے انشاءاللہ. وینسڈے کو انشاءاللہ جیسے کہ ہم کوئی نہ کوئی نعت پوئٹ یا کوئی نعت گو شاعرہ ہم لیتے ہیں, تو اس دفعہ بھی ہم جو ہیں خواجہ محمد عارف برمنگھم سے ہم یہ نعت گو شاعر جو ہیں ان کو لیں گے, اور ان کا حمد و نعت پر جو کلام ہے وہ سنیں گے, کیونکہ ان کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے سعادت, اور یہ حمد و نعت پر مشتمل ہے. بہت حمدیہ کلام انہوں نے لکھے ہیں اور بہت خوبصورت نعتیں بھی انہوں نے کہی ہیں. تو انشاءاللہ انہی کی زبانی ہم جو ہیں وینسڈے کو نعتیں بھی سنیں گے, اور ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتیں کریں گے کہ ان کو یہ سعادت کیسے اور کب ان کو عطا ہوئی. تو اس کے علاوہ جمعرات کا جو دن ہے وہ خاص الخاص بچوں کے لیے پروگرام ہوتا ہے, اسپیشل پروگرام بچوں کے لیے. یہ ہم کمپٹیشن رکھتے ہیں اور جو ونر ہوتا ہے اس کو ہم انعام سے بھی نوازتے ہیں. اور اس کے علاوہ جمعہ کا جو دن ہے, جیسے کہ آج ہم نے فیضان رمضان پر کچھ باتیں کیں اور ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود تھے, تو اسی طرح جو اگلا جمعہ ہے اس میں بھی ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہوں گی. اور انشاءاللہ العزیز ہم منڈے کو آپ کو بتائیں گے کہ کون سی مہمان جو ہیں ہمارے ساتھ جمعہ کے روز ہوں گی. تو انشاءاللہ فیضان رمضان پر بات ہوگی جمعہ کے دن, اور ساتھ میں ہمارے کوئی مہمان بھی ہوں گی. تو انشاءاللہ اس کا اعلان منڈے کو ہوگا. اپنی دعاؤں میں آپ جو ہے سمیع ناز کو بہت یاد رکھیے گا. جتنے بیمار ہیں ان سب کے لیے آپ ضرور دعا کیا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور جتنے بھی مصیبت زدگان ہیں پاکستان میں سیلاب کے حوالے سے, جتنے بھی متاثرین ہیں ان سب کے لیے دعا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ ان پر آسانیاں فرمائے, اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم و کرم بنائے رکھے. میرا رب غفور الرحیم بہت کرم کرنے والا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم اگر دعا کرتے ہیں تو ہمیں بھی بہت اجر و ثواب عطا ہوتا ہے. کسی کے لیے دعا کرنے سے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. سامعین کرام اس بات کو ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ کسی کے لیے دعا جب کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. اپنے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو شاید ہم ایسے سیاہ کار یا ایسے گناہ گار ہوں, ایسے خطا کار ہوں کہ ہماری وہ دعائیں جو ہیں ہماری ان خطاؤں کی وجہ سے کچھ تاخیر ان میں آ جائے. لیکن جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں, چونکہ وہ گناہ اس بندے کی جتنی بھی لغزشیں ہیں یا جو بھی اس کی خطا کاریاں ہیں وہ آپ نے نہیں کی ہیں, کیونکہ آپ وہ نہیں ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ دوسرے کے لیے کی گئی دعا بہت جلد قبول فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم کرم بنائے رکھیں. سامعین کرام خوبصورت مہینہ, خوبصورت یہ دن, یہ لمحات ہمیں عطا ہوئے ہیں, ان کو اپنے ہاتھوں سے یوں ہی مت پھسل جانے دیا کریں, ان سے کچھ نہ کچھ استفادہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کی صورت میں, ذکر و اذکار کی صورت میں, قرآن پاک کی تلاوت کی صورت میں, عبادات, نوافل, فرض جو بھی آپ ادا کر سکتے ہوں آپ ضرور کیجئے. کسی کی مدد, کسی کو ایک کھجور سے روزہ کھلوانے کا بھی اگر آپ اعادہ کریں تو اللہ تعالیٰ بہت نوازنے والا ہے. سامعین کرام آج ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اور اب سمیع ناز کو